نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے. خطبے کے لیے آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا, آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا, فرمایا آمین. اور اسی طرح تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. لوگوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے پہلے تو اس طرح کبھی یہ معمول نہیں اختیار فرمایا, آج کیا کوئی خاص بات ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل آئے تھے, انہوں نے 3 دعائیں کی تھیں, ان تینوں دعاؤں پر میں نے آمین کہا. دعا کرنے والے جبریل ہوں اور آمین کہنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس ہو, آپ اس دعا کی اہمیت کا اور حیثیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو وہ 3 دعائیں کون سی تھیں؟ اس میں سے ایک دعا تو یہ تھی کہ جس شخص نے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں کما سکا, اس کی ناک خاک آلود ہو, یا ایک روایت کے مطابق اس کے اوپر لعنت ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابعدہ اللہ, اس کو اللہ اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے. یہ دعا تھی, آپ نے فرمایا آمین. دوسری دعا یہ تھی کہ جس شخص نے میرا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا اور سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا, یا کوئی درود کا کوئی کلمہ نہیں پڑھا, آپ کے لیے رحمت کی دعا نہیں کی, فرمایا اس کے اوپر بھی لعنت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی آمین فرمایا. پھر جبریل نے جو تیسری دعا کی وہ یہ تھی کہ جس کو رمضان زندگی میں ملا اور وہ رمضان میں نیکیاں کر کے اپنے اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا, تو فرمایا کہ اس کے اوپر بھی لعنت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا. گویا جو شخص رمضان کی اس خیر سے بھی محروم ہو گیا اور رمضان کے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا, اس سے بڑا محروم اور لعنتی اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, من حرم خیرہا فقد حرم. اصل محروم وہ ہے جو رمضان کی خیر اور بھلائی سے بھی محروم ہو جائے. تو گویا وہ رمضان کے چند لمحات جو ہمارے ابھی ہاتھوں میں ہیں, ہم اس محرومی کا اگر احساس کریں تو ہم ان کو قیمتی بنا لیں اور اس محرومی سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو رمضان کی محرومیوں سے بچائے اور دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیوں اور محرومیوں سے بچائے. اس لیے کہ خیر وہ ہے جو اللہ کے ورزق و ربک خیر و وابقا, خیر وہ ہے جو تیرے رب کے ہاتھ میں ہے, خیر اور بھلائی وہ نہیں جس کا تصور میں اور آپ رکھتے ہوں. اور اللہ کریم نے جتنی بھی خیر دنیا میں نازل کی ہے اس کا ایک وافر حصہ رمضان المبارک کے اندر رکھا ہے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی خیر حاصل کرنے اور اس رمضان کے لمحات سے اور جو بقیہ لمحات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.